اب رات کو اس کو بستر بچھایا، اہتمام کیا، اور پھر جو ہے وہ باہر سے کنڈی لگا دی کہ کوئی بے آرام نہ کرے مہمان کو۔ اچھا آدھی رات کے وقت زیادہ کھانا کھایا ہوا تھا، پیٹ میں گڑبڑ شروع ہوئی، بستر سے اٹھا، دروازہ کھولنے لگا، دروازہ بند ہے۔ اب پھر آ کر بستر پر لیٹ گیا، سو گیا، خواب کے اندر اس نے اجابت کر دی، شدت سے اس کو پیشاب آیا ہوا تھا۔ اچھا صبح جب اس کی کنڈی کو کھولا گیا دروازے کی تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ دھوڑا باہر کی طرف بھاگا۔ جب میں تیرے خدا کو ہی نہیں مانتا تو میں اس کا نام لے کر کیوں کھاؤں، میرے تو بت خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بابے سے کہا کہ اگر آپ میرے خدا کو نہیں مانتے تو میں خدا کے لیے ہی یہ کھانا آپ کو کھلا رہا ہوں، پھر آپ اٹھ جائیے، اگر آپ نے نہیں نام لینا تو پھر نہ کھائیے۔ وہ کہنے لگا نہیں میں واقعی نام نہیں لوں گا۔ آپ نے کہا پھر جائے، وہ چلا گیا۔ ادھر وحی آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے ابراہیم، اے میرے خلیل، اے میرے دوست، یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ اس واقعے کی یاد تازہ ہو، ہمارا ایمان جو ہے اس واقعے کی مٹھاس کو محسوس کرے، اور ان کی محبت اور ان کی یاد ہمارے دل میں اجاگر ہو، اور قربانی کا یہ عید الاضحیٰ کے اضحیٰ کے دن جو قربانی دی جاتی ہے اس کا پس منظر، اس کا فلسفہ، اس کی حقیقت، اس کی معرفت ہمیں جو ہے وہ پتہ چلے کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، اس کے پس منظر کیا واقعہ رونما ہوا، اور یہ قربانی جو ہے ہمیں کیا سبق دے رہی ہے۔ یہ آج مختصر طور پر ہم اس کی جھلک دیکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، اللہ کے دوست کا لقب، اولو العزم پیغمبر۔ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے اس وقت ان کے دور کے اندر ایک ظالم بادشاہ نمرود تھا، اس نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نمودار ہوا جس کی چمک سے چاند اور سورج کی روشنی بھی مدھم پڑ جاتی ہے۔ اس طرح وہ اس تارے کو چمک دمک کو دیکھتا ہے، پھر صبح اٹھتا ہے، نجومیوں کو کاہنوں کو بلاتا ہے، اور ان سے اپنا خواب بیان کرتا ہے اور پوچھتا ہے ادھر سے آئے، کوئی آگے سے، کوئی پیچھے سے، کہیں سے مہمان نظر آ جائے اس کو ساتھ بٹھاؤں اور کھانا کھلاؤں۔ جب نظر نہ آتا تو خود گلیوں بازاروں میں چلے جاتے، مہمان کو ڈھونڈ کے ساتھ لے کر آتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ اتنے مہمان نواز۔ اچھا ایک مرتبہ نظر نہیں آیا، آپ چلے گئے محلے بازار کے اندر، ایک بوڑھا آدمی ملا، بابا ملا، کہا بابا جی آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، میں آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ بابا جی کو ساتھ لیا، گھر میں آ گئے، کھانا آگے رکھا، کہا بسم اللہ پڑھ کر کھا لیجئے۔ کیا کریے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر کھا لے۔ وہ بابا مشرک تھا، کافر تھا، بتوں کو پوجنے والا۔ وہ کہتا ہے اے نوجوان، میں تیرے رب کو نہیں مانتا، میں تیرے اللہ کو، تیرے خدا کو نہیں مانتا، تو میں نام کیوں لوں؟ جب میں تیرے خدا کو ہی نہیں مانتا تو میں اس کا نام لے کر کیوں کھاؤں، میرے تو بت خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بابے سے کہا کہ اگر آپ میرے خدا کو نہیں مانتے تو میں خدا کے لیے ہی یہ کھانا آپ کو کھلا رہا ہوں، پھر آپ اٹھ جائیے، اگر آپ نے نہیں نام لینا تو پھر نہ کھائیے۔ وہ کہنے لگا نہیں میں واقعی نام نہیں لوں گا۔ آپ نے کہا پھر جائے، وہ چلا گیا۔
ادھر وحی آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے ابراہیم، اے میرے خلیل، اے میرے دوست، یہ آپ نے کیا کیا؟ اس کی عمر کتنی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، وہ بڑھاپے تک پہنچا۔ پیدا ہونے سے لے کر بڑھاپے تک ہم اس کو رزق دے رہے تھے، وہ کھا رہا تھا۔ میرا ماننے والا نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی اس کو رزق دیتے۔ وہ میری عبادت کرنے والا نہیں ہے، میری معرفت اس کے دل میں نہیں ہے، میری نافرمانی کرنے والا ہے، کافر ہے، مشرک ہے، بتوں کو پوجنے والا، لیکن ہم پھر بھی اس کو رزق دے رہے ہیں۔ آپ نے اس کو کھانا ہی نہیں دیا۔ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ اور اس کو کھانا کھلاؤ۔ تو واقعی دیکھیں دنیا کے اندر کتنے مشرک ہیں، یہود و نصارہ، کوئی بت کو پوجتا ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کافر ہے، کوئی آگ کو پوجنے والا ہے، کوئی سورج کی پرستش کرنے والا ہے، کوئی اللہ کا وجود ہی نہیں مانتا، دہریہ ٹائپ ہے۔ تو کتنے مذاہب ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، لیکن یہ سورج جو اللہ کو ماننے والے کو نفع دے رہا ہے، وہ اللہ کو نہ ماننے والے کو بھی نفع دے رہا ہے۔ دھوپ اسے بھی دی جا رہی ہے جو ہمیں اللہ کو ماننے والے کو روزی اللہ دے رہا ہے، وہ اس کو نہ ماننے والے کو جو خدا کو نہیں مانتا اس کو بھی روزی دے رہا ہے۔ جو نعمتیں ہمیں نصیب ہیں وہ انہیں بھی اللہ عطا کر رہا ہے۔ یہ دنیا کے اندر ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ دنیا کے اندر ہے۔ اچھا جی، آپ بابے جی کی تلاش میں چل پڑے، بابے کو ڈھونڈتے پا لیا۔ بابے کو بابا جی چلیں جی آپ کھانا کھا لیں، چلیں نام نہ لیں میرے اللہ کا، میرے خدا کا نام نہ لیں، چلیں گھر۔ اس نے کہا اب بڑی نرمی آئی ہوئی ہے، کیا بات ہے؟ پہلے تو بہت آپ غصے میں کہہ رہے تھے نہیں خدا کا نام لینا تو اٹھ جا چلا جا، اب بڑی تیرے اندر تبدیلی ہے، چینجنگ آئی ہوئی ہے، نرم لے جائے، اس کی وجوہات کیا ہے پہلے یہ بتا۔ آپ نے فرمایا کہ جس خدا کے لیے میں نے آپ کو کھانا نہیں دیا کہ آپ نام نہیں لے رہے میرے خدا کا، اسی خدا نے جب میں نے آپ کو اٹھا دیا تو اس نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ میری مخلوق کو بابے کو بلا کے لاؤ اور اس کو کھانا دو۔ میں اسے کھانا دے رہا تھا جبکہ وہ مجھے نہیں مانتا تھا، تو تم نے اس کا دل کیوں توڑا؟ تم نے کیوں نہیں اسے کھانا دیا؟ جب اس نے یہ سنا تو کہا کھانے سے پہلے مجھے اپنا امتی بنا لو۔ پیارے بھائیوں، مہمان نوازی جس طرح دین اسلام سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، دیگر اعمال سے اسی طرح مہمان نوازی سے بھی دور ہوتے جا۔ کئی بھائیوں کو بڑا شوق ہوتا ہے مہمان نوازی کا، اور کئی جو ہے مہمان آ جائے تو تیوریاں چڑھ جاتی ہیں، مہمان نوازی نہیں کر۔ ہمارے آقا تاجدار انبیاء امام الانبیاء بھی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ کیسی مہمان نوازی آپ کی سنیں گے تو اشش کر اٹھیں گے۔ گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، فاقے سے ہے، لیکن مہمان آ جاتا تو پھر اس کی مہمان نوازی کیسے کی جاتی۔ مدینہ شریف کے اندر چند مہمان آئے، صحابہ کرام ایک ایک کر کے اپنے گھر میں لے گئے، ایک بندہ بچ گیا، وہ کثیر الغذا، زیادہ کھانے والا، صحت مند، اس کو کوئی صحابی ساتھ نہ لے کر گیا۔ میرے آقا نے فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں، چلو میرے گھر میرے ساتھ، میں تیری مہمان نوازی کروں گا۔ تو میرے آقا اس کو اپنے ساتھ لے گئے، ایک کمرے میں ٹھہرایا، حجرے میں کھانا پیش کیا، اہل بیت کا جتنا کھانا تھا سارا اس کو دے دیا، وہ سارا ہی کھا گیا، کھانا باقی نہیں بچا، سارا کھانا کھا گیا۔ اب رات کو اس کو بستر بچھایا، اہتمام کیا، اور پھر جو ہے وہ باہر سے کنڈی لگا دی کہ کوئی بے آرام نہ کرے مہمان کو۔ اچھا آدھی رات کے وقت زیادہ کھانا کھایا ہوا تھا، پیٹ میں گڑبڑ شروع ہوئی، بستر سے اٹھا، دروازہ کھولنے لگا، دروازہ بند ہے۔ اب پھر آ کر بستر پر لیٹ گیا، سو گیا، خواب کے اندر اس نے اجابت کر دی، شدت سے اس کو پیشاب آیا ہوا تھا۔ اچھا صبح جب اس کی کنڈی کو
کھولا گیا دروازے کی تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ دھوڑا باہر کی طرف بھاگا۔ اب جب میرے آقا جلوہ گر ہوئے حجرے میں تو دیکھا کہ اس نے گندگی کی ہوئی ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو فرمایا کہ صحابہ پانی لے کر آؤ، اس کی بستر کو میں دھوؤں گا۔ صحابہ عرض کرتے حضور ہم حاضر ہیں غلام، ہم فرمایا نہیں میرے دھونے میں حکمت ہے، میں دھوتا ہوں۔ ادھر اس نے گلے میں تعویذ تھا، ہیکل تھا، اس نے دیکھا میرا تعویذ تو بستر پر رہ گیا، وہ انہی قدموں واپس آیا، دیکھا کہ مسلمانوں کے نبی جو ہیں اس کے بستر کو دھو رہے ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پہلے میرے دل کو دھو دیں۔ منظر دیکھا تو یہ مہمان نوازی دیکھیں کیسی ہے، مہمان نوازی کس طرح کرتے تھے صحابہ اکرام علیہم رضوان۔ ایک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس بندہ آیا، کہنے لگا میری خدمت کرو، میری ہیلپ کرو، مدد کرو۔ آپ نے فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے لیکن ایک پتہ بتاتا ہوں، اس کے پاس چلا جا۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین کے پاس چلا جا۔ اس نے کہا جی میں آپ کا نام لوں؟ کہتا نہیں، ہم کہتے ہیں نا بھی آپ کا نام لے لے، آپ وہ میرا کام جلدی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا میرا نام لینے کی ضرورت نہیں، ان کے پاس جو بھی جائے اس کا کام ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، وہ گیا، دروازے کے قریب پہنچا تو اندر سے آواز آ رہی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا آواز آ رہی تھی؟ بچوں کو ڈانٹ رہے تھے۔ کیا ڈانٹ رہے تھے؟ کہ حلوہ بھی ہے، شہد بھی ہے، میٹھا دودھ بھی ہے، یہ 3-4 چیزیں آپ نے کیوں اکٹھی کی ہیں؟ بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں کہ ایک چیز لے لیتے، میٹھی چیزیں ہیں تینوں ایک ہی مرتبہ تو ایک چیز بنا لیتے، بچت کرتے، یہ اسراف ہے۔ اس طرح ڈانٹ رہے ہو۔ اس بندے نے سوچا یہ مجھے کیا دیں گے، کیا میری مہمان نوازی کریں گے، ان کے تو اپنے یہ مسائل ہیں کہ بچوں کو ڈانٹ رہے۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو آگے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آئے اور کہا جی میں مہمان ہوں، کچھ خدمت کے لیے حاضر ہوا، میری خدمت کی جائے۔ آپ نے دروازہ کھولا، ابھی اس نے سلام دعا کی ہے، آپ نے دروازہ کھول کر اس کو بٹھایا۔ کہتا ہے کہ جو سب سے پہلے میرے لیے چیز آئی وہ شہد تھی، حلوہ تھا اور میٹھی چیزیں تھیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ بچوں کو ڈانٹ رہے اور میرے لیے اتنی زیادہ چیزیں بھیج دی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد، کھانے کے بعد جب میں فارغ ہوا، حضرت عثمان غنی اندر تشریف لائے اور فرمایا کہ باہر اونٹ کھڑا ہے، اس کے اوپر کھانے کا سامان ہے اور اتنی نقدی سامان کے اندر میں نے رکھ دی ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ کہتے ابھی میں نے بیان نہیں کیا کہ میں کس ضرورت کے تحت آیا ہوں، لیکن سامان ساز و سامان سواری، میں نے عرض کی کہ حضور یہ سواری میں واپس کرنے کے لیے اتنی دور سے، میں تو بہت دور سے ہوں۔ فرمایا وہ اونٹ بھی تیرا ہے۔ اچھا عرض کی حضور ایک مسئلہ تو سمجھائیں، آپ بچوں کو ڈانٹ رہے تھے اور مجھے وہ اتنی چیزیں دیں۔ فرمایا کہ وہ میرا ذاتی خرچہ ہے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ اور اس کے محبوب کا دیا ہوا ہے، لیکن وہ میرے اس میں جو ہے وہ بچے اسراف کر رہے تھے، میں ان کی تربیت کر رہا تھا کہ ایک چیز کھا لے، ایک کو چھوڑ دے، ایک پکا لیتے، دوسرا اسراف نہ ہوتا۔ لیکن تم اللہ کے مہمان تھے تو تمہارے لیے میں اور بھی کچھ کر دیتا تو وہ اسراف نہ ہوتا، بلکہ اس کھانے پر حساب ہی نہ ہوتا۔ عرض کی کہ حضور بڑا شکریہ آپ کا، مہربانی، آپ نے شفقت فرمائی۔ فرمایا کہ شکریہ اس کا ادا کرو جس نے بھیجا ہے تمہیں میرے پاس۔ عرض کی حضور آپ کیسے جان لیا کہ مجھے کس نے بھیجا؟ فرمایا اس بات کو چھوڑو، مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہ مہمان نوازی جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو ہے بہت زیادہ تھی۔ آپ مہربان دوست تھے۔ اچھا چلتے چلتے بڑے ہوئے، دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بڑے بیزار ہوتے تھے، بڑا آپ کا سینہ تنگ ہوتا تھا، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یہ تو بتوں کو پوج رہے ہیں، مجھے بڑی پریشانی ہوتی۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں کو حکم دیا جاؤ ابراہیم کے ساتھ رہا کرو، جب نماز پڑھنی ہو تو فرشتوں کے جھرمٹ میں پڑھا کریں، فرشتوں کے ساتھ عبادت کیا کریں، فرشتے بھیج دیے جاتے، آپ ان کے ساتھ نماز پڑھتے، عبادت کرتے۔ پھر وہ یہاں سے کام چلا، پھر لوگ میلے میں
गए हैं, वो पीछे बुत खाने के अंदर चले गए और जाकर आपने वाकया सुना होगा कि सारे बुतों की हड्डियां, वो किसी की टांगे तोड़ दी, किसी के बाजू तोड़ दिए, और जो बड़ा बुत था उसके ऊपर कंधे पर कुल्हाड़ा रख दिया। और जब लोग वापस आए तो फिर जो है आपको पकड़ लिया कि आपने ही ये काम किया, क्योंकि आप ही हमारे खुदाओं को, बुतों को बुरा भला कहते हो। आपने फरमाया मैंने किया है, वो जिसके ऊपर असला रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, जिसके पास हथियार है, उससे पूछो, उसने ये काम किया होगा। वो कहने लगे इब्राहिम तुम तो जानते हो कि ये तो बोल ही नहीं सकते। फिर आपने समझाया कि जब ये बोल नहीं सकता, ना नफा ना नुकसान, कुछ भी नहीं है, तो फिर क्यों इनको पूछते हो। बहरहाल बादशाह के पास पकड़ के ले गए। फिर वहां पर बादशाह नमरूद के साथ जो मुनाजरा हुआ उसमें जो है वो मोटे दिमाग का था नमरूद। उसको समझाया कि मेरा खुदा जिंदगी और मौत अता करता है, तो वो एक कैदी था जिसको फांसी होनी थी उसको छोड़ देता है, जिसको आजादी होनी थी उसको मार देता। कहता ये तो मैं भी काम करता हूं। तो मोटी अकल थी, बात समझ में नहीं आई। फिर